یہ سن 1528 کی بات ہے۔ ظہیر الدین بابر بہت سے علاقے اور شہر فتح کرنے کے بعد واپس آگرہ لوٹ آتا ہے۔ ہر بار کی طرح اس مرتبہ بھی اس نے اپنے وزیروں اور سرداروں کے لیے بڑی دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ دسترخوان بھی رنگ برنگے کھانوں سے سجا ہوا تھا کہ اس کی نظر ایک افغان سردار پر پڑتی ہے جو ایک خاص ڈش مہیچے کو کھانے کا طریقہ نہیں جانتا تھا اور اپنے خاص انداز میں خنجر سے اس کھانے پر پڑی بکرے کی ران کے ٹکڑے کاٹ کر اسے آرام سے کھا رہا تھا۔ بادشاہ بابر کو اس کے چہرے کے اطمینان اور کھانے کے انداز کو دیکھ کر ایک عجیب سا خدشہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ اس شخص کو فوراً گرفتار کر لو، یہ ہمارے لیے خطرے کا سبب بن سکتا ہے۔ وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ بغیر کسی وجہ کے اگر کسی افغان سردار کو گرفتار کیا تو باقی افغان سرداروں پر بھی اس کا برا اثر جائے گا اور وہ یہ سمجھیں گے کہ بادشاہ افغانوں کے خلاف ہے۔ ظہیر الدین بابر نے وقتی طور پر تو اپنا فیصلہ بدل دیا، لیکن اس نے وزیر سے کہا کہ اس شخص پر کڑی نظر رکھی جائے کیونکہ یہ شخص مجھے بہت چلاک معلوم ہوتا ہے اور اس کی پیشانی پر مجھے حکومت کے آثار معلوم ہوتے ہیں۔ ادھر اس افغان سردار نے جب بادشاہ کو اپنی طرف دیکھتے اور اپنے وزیر سے بات کرتے دیکھا تو فاصلے کی وجہ سے وہ گفتگو تو نہ سن سکا، لیکن سردار کو سمجھ لگ گئی کہ گفتگو میرے بارے میں ہی ہو رہی ہے۔ وہ کھانا کھا کر فوراً محل سے نکلا اور آگرہ چھوڑ دیا۔ ظہیر الدین بابر جو کہ مغلیہ سلطنت کا بانی اور پہلا بادشاہ تھا، اس کی یہ پیشن گوئی اور خدشہ بالکل صحیح ثابت ہوا، لیکن اس کی اپنی زندگی میں نہیں بلکہ اس کی وفات کے بعد جب اس کا بیٹا ہمایوں تخت پر بیٹھا، وہ افغان سردار ایک بڑی فوج کے ساتھ ہندوستان پر حملہ آور ہوتا ہے اور ہمایوں کو ہندوستان چھوڑنے اور اپنی جان بچا کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیتا ہے اور ایک ایسی ریاست اور عدل و انصاف کا نظام تشکیل دیتا ہے جس کی مثال ہندوستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ وہ واپس آنے والا افغان سردار اور کوئی نہیں بلکہ فرید خان تھا جو تاریخ میں شیر شاہ سوری کے نام سے مشہور ہوا۔ فرید خان سے شیر شاہ سوری بننے تک کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن فرید خان یعنی شیر شاہ اپنی جوانی کے دنوں میں کچھ سرداروں اور دوستوں کے ہمراہ جنگل میں شکار کے لیے نکلا۔ شکار کے دوران اچانک ان کے سامنے شیر آ گیا۔ شیر نے باقی سرداروں اور لوگوں کی موجودگی میں فرید خان پر حملہ کر دیا، لیکن فرید خان نے اپنی تلوار کے پہلے ہی وار سے شیر کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ چاروں طرف سے مرحبا اور آفرین کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اس بہادری کو دیکھتے ہوئے ایک سردار جو ان میں سب سے بڑا تھا، اس نے فرید خان کو شیر خان کے نام سے پکارا، جبکہ شاہ کا لفظ اسے حکومت ملنے کے بعد دیا گیا اور سوری ان کے قبیلے کا نام تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا فرید خان کو بھول کر صرف شیر شاہ سوری کو جانتی ہے۔ شیر شاہ سوری کے سب سے بڑے کارناموں میں مشہور کارنامہ جی ٹی روڈ کی تعمیر تھا، جسے آج بھی ذرائع نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جی ٹی سے مراد گرینڈ ٹرنک ہے۔ یہ نام اس سڑک کو انگریز دور میں دیا گیا تھا، اس سے پہلے اسے جرنیلی سڑک کہا جاتا تھا۔ یہ سڑک 2500 کلومیٹر لمبی ہے جو افغانستان کے شہر کابل سے بھارت کے شہر کلکتہ تک جاتی ہے۔ اس سڑک کی خاص بات یہ تھی کہ اس سڑک پر 1700 کے قریب کوس مینار تعمیر کروائے گئے تھے، جس کا مقصد فاصلے کی پیمائش تھا۔ ہر ایک کوس کے درمیان تقریباً 2.25 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا تھا اور یہ کوس 15 سے 20 فٹ اونچا مینار ہوتا تھا۔ آج بھی ان میناروں میں سے کچھ میناروں کے آثار باقی ہیں، جن میں سے ایک کوس مینار لاہور کے علاقے مغل پورہ میں صحیح حالت میں موجود ہے، جسے محکمہ آثار قدیمہ نے اپنی تحویل میں لیا ہوا ہے۔ ان کوس میناروں کے ساتھ ساتھ سرائے بھی تعمیر کروائی گئی تھی جہاں مسافروں کے کھانے پینے اور رہائش کا مکمل انتظام کیا جاتا تھا۔ اس سرائے میں تازہ دم گھوڑے ہر وقت تیار کھڑے ہوتے تھے تاکہ حکومت کی طرف سے پیغام رسانی کا سلسلہ تیز رفتاری سے سر انجام پائے۔ ہر سرائے پر مسافروں کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے چوکیدار ہوتا تھا۔
اگر کسی مسافر کا مال چوری ہو جاتا تو چوکیدار کی مکمل ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ مال جلد از جلد بازیاب کروا کر دے، اور اگر مال بازیاب نہیں ہو سکا تو چوکیدار اپنی تنخواہ سے اس مال کی قیمت مسافر کو ادا کرتا تھا۔ 3 ملکوں کو ملانے والا آج کے دور میں جی ٹی روڈ آج سے 600 سال پہلے ایک پوری سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس سڑک نے ہندوستان میں تجارت کو انتہائی آسان اور آرام دہ بنا دیا تھا۔ شیر شاہ سوری نے تقریباً 5 سال پورے ہندوستان پر حکومت کی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کو یہ حکومت اپنے باپ دادا کی وراثت سے ملی تھی۔ اس کا باپ یقیناً اپنے علاقے کا سردار تھا، لیکن شیر شاہ بذات خود نہ تو ایک فوجی تھا اور نہ ہی اس کے پاس جنگوں کا کوئی خاص تجربہ باپ دادا سے سیکھنے کو ملا تھا۔ شیر شاہ سوری کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ اسی کثیر مطالعے نے شیر شاہ سوری کو بہت ذہین اور اعلیٰ حکمران ثابت کیا۔ نئے لوگوں سے ملنا ملانا اور آس پاس کی خبر رکھنا شیر شاہ سوری کا معمول تھا۔ شیر شاہ سوری نے اپنے دور حکومت کے 5 سالوں میں ایسا سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام تشکیل دیا کہ ان کی 5 سالہ حکومت آج 5 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اچھی حکمرانی کا معیار ہے۔ اپنے ہی علاقے کے وسائل کو اپنے ہی عوام کے لیے کس طرح بااثر استعمال میں لایا جائے، یہ شیر شاہ سوری اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ عدل ہی کسی حکومت کی اہم بنیاد اور ترقی کی جڑ ہے، جبکہ ناانصافی حکومت کی بنیادوں کو کمزور کر کے قوم کو برباد کر دیتی ہے۔ جیسے ہی ان کو حکومت ملی تو انہوں نے اعلان کیا کہ کسان ہی ملک کی خوشحالی کا سرچشمہ ہے۔ جہاں کسان برباد ہوتا ہے وہاں بادشاہ برباد ہوتا ہے، کیونکہ اگر کسان کی حالت اچھی رہے گی تو وہ اچھی پیداوار کریں گے۔ اس کے لیے شیر شاہ سوری نے کاشتکاری اور ٹیکس کے لیے کئی نئے قانون بنائے جو کہ کسانوں کے حق میں تھے۔ اس کے علاوہ تجارت کے لیے پرامن ماحول فراہم کرنے کے علاوہ معاشی پالیسیاں بھی بنائیں۔ شیر شاہ سوری کو اس کے دور کے ماہرین پیسے کا باپ بھی کہتے تھے، کیونکہ شیر شاہ سوری اپنی سلطنت کے انتظام میں کوڑی کوڑی پر نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے سکے یعنی کرنسی کے نظام کو بہتر بنایا۔ ان کا چاندی کا بنا سکہ روپیہ کہلاتا تھا، جو آج بھی اس نام کے ساتھ پاکستان اور بھارت وغیرہ میں کرنسی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن ان کے چاندی کا سکہ 175 گرام کا ہوتا تھا۔ اسی طرح سونے کا سکہ جسے وہ اشرفی کہتے تھے 167 گرام کا ہوتا تھا، یعنی تقریباً 14 تولے سونے کا ایک سکہ۔ اس سے ہم صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ وہ معاشرہ کس قدر خوشحال ہوگا۔ اس کے علاوہ تانبے کا بھی سکہ اسی زمانے میں شروع ہوا جسے دام کہا جاتا تھا۔ شیر شاہ سوری کے زمانے میں ایک چاندی کا روپیہ 24 دام کے برابر ہوتا تھا۔ شیر شاہ سوری فوج کے انتظامی معاملات اور بھرتیوں پر بھی اچھی طرح نظر رکھتا اور فوجیوں کی تنخواہیں بھی خود مقرر کرتا تھا۔ رشوت سے نفرت، آسان ٹیکس اور مذہبی رواداری نے اسے عوام میں مقبول کر دیا۔ اپنے زمانے میں زمینوں کی پیمائش کے لیے انہوں نے ہندو برہمنوں کی خاص طور پر مدد لی۔ ان کے دور میں کئی اہم عہدوں پر ہندو مذہب کے لوگ فائز رہے، یہاں تک کہ برہم جیت گوڑ شیر شاہ سوری کا سب سے لائق سپہ سالار تھا۔ 1476 میں پیدا ہونے والا شیر شاہ سوری 69 سال کی عمر میں یعنی 1545 کو ایک بارود خانہ پھٹ جانے کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ان کا مقبرہ ہندوستان کی ریاست بہار کے شہر ساسارام میں ان کے بیٹے نے ایک مصنوعی جھیل کے کنارے تعمیر کروایا۔ اگرچہ شیر شاہ سوری بذات خود ایک شاندار حکمران ثابت ہوا، لیکن اس کی اولاد اور خاندان کے لوگ شیر شاہ سوری جتنے عالی مقام اور با اثر حکمران ثابت نہ ہو سکے، اور 1540 میں بننے والی سوری سلطنت 1556 میں دوبارہ اس وقت زوال کا شکار ہوئی جب مغل خاندان کے ہمایوں، جس سے شیر شاہ سوری نے ریاست حاصل کی تھی، وہی ہمایوں دوبارہ ہندوستان کی ریاست اس وقت حاصل کرنے میں کامیاب رہا جب شیر شاہ سوری کی وفات کے بعد یعنی 1545 سے 1556 تک 6 سوری حکمران تخت نشین ہوئے۔ یعنی سلطنت سیاسی طور پر غیر مستحکم ہونے سے ہمایوں کو دوبارہ وہ سلطنت ملنے میں کامیابی حاصل ہوئی جس نے آنے والی صدیوں میں دنیا کے سامنے عظیم مقام حاصل کیا۔ لیکن اس کامیابی کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ شیر شاہ سوری کا ہی تھا، جس کی پالیسیوں پر عمل کر کے ہمایوں کے بیٹے اکبر نے ہندوستان کو دنیا کے صفِ اول کے ممالک میں کھڑا کر دیا اور ہندوستان دنیا کے 25% GDP کا حامل ملک قرار پایا۔